بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کی مقدار کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جو اس کی مقدار ہے وہ ایک بالشت ہونی چاہیے، یعنی جب خریدے تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ اس کی مقدار ایک بالشت کی مقدار ہو، لیکن اب استعمال کرتے کرتے وہ گھس چکی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے یوں اگر اس کی مقدار تک ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہو چکی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر نئی مسواک کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مقدار اس کی لمبائی کے لحاظ سے بالشت ہو، لیکن اگر استعمال کرتے کرتے اس مقدار تک رہ چکی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کو چھوڑ دیں، اب نئی مسواک کو استعمال کر لیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں الجھنیں بھی ہیں اور بعض سنی سنائی باتیں یہ ہیں کہ اس کو آیا دفنانا چاہیے یا پھینکنا چاہیے، کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پھینک دو لیکن ایسی جگہ کہ جو پاک جگہ ہو تاکہ اس کی بےحرمتی نہ ہو، اس لیے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور یہ جو سنت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف اس نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو اس کو پھینکنا چاہیے بھی لیکن اس کو کسی پاک جگہ پر، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دفنانا چاہیے، تو یہ دفنانا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ پاک جگہ پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی الجھن والا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اب مسواک کو استعمال کر کے رکھنا کس طرح ہے، اس کو کھڑی رکھنا چاہیے یا لٹا کے رکھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لٹانا اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، جب اس طرح رکھیں گے تو یہ مسواک بد دعا دے گی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ ہے کہ مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ مسواک کو استعمال کر کے آپ اس کو کھڑی کر کے رکھیں، اس لیے کہ جب کھڑی ہوگی مسواک تو پانی اس کا ٹپکتا رہے گا اور مسواک خشک بھی رہے گی اور تر بھی رہے گی، تو یہ عمل ثابت ہے۔ لیکن اگر جس نے مسواک کو بچھا بھی دیا ہے اگر وہ اس طرح ہو گئی ہے تو یہ بدعا والا عمل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ وہ مسواک بدعا دیتی ہے، ایسے مطلب سنی سنائی بات ہے، باقی یہ فقہا اور نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات تو مسواک کرتے ہیں لیکن عورتیں نہیں کرتی، تو جس طرح مرد حضرات کے لیے مسواک کرنا سنت ہے اس طرح عورت حضرات کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے، یعنی جس طرح مرد تو کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستورات خواتین اکثر نہیں کرتی، بلکہ دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مسواک استعمال کریں۔ تو دیکھنے سے یہ ہے کہ آپ خود اگر گھر میں لا کے مسواک عورت کو دیں گے تو شاید وہ کرنے والی بن جائے، یا آپ اس کے ذہن میں ڈالیں گے کہ جس طرح یہ مرد حضرات کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور رب کی طرف رضا ہے، اور جو سب سے اس کا ادنا اور اعلیٰ فائدہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مرتے وقت وہ ایمان سے معروم نہیں ہوگا، یعنی شہادت سے معروم نہیں ہوگا۔ اب کتنا بڑا درجہ ہے، تو یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے اور عورت حضرات کے لیے بھی ہے۔ اور میں نے اس دن بات عرض کی تھی کہ اب مسواک کو جو کرنا ہے وہ ہم نے طولن کرنا ہے، یعنی اس طرح ہم نے مسواک کو کرنا ہے۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ مسواک کس طرح کرنا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو اس طرح والا جو عمل ہے وہ زبان پہ کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے دائیں حصے کو پہلے دانتوں سے اس طرح کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، پھر نیچے والے دانتوں کو استعمال کرنا ہے، پھر بائیں جانب والے اوپر دانتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے، پھر نیچے والے جانب کو استعمال کرنا ہے، پھر زبان کا جو مسئلہ آ گیا، جو زبان ہے زبان پہ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے زبان پہ عرضاً استعمال کرنا ہے، یعنی ہم نے دانتوں پہ استعمال اس طرح نہیں کرنا بلکہ زبان پہ ہم نے مسواک کو آہستہ آہستہ رگڑنا ہے، یعنی بہت ترچا سخت نہیں، اس لیے کہ مسل کمزور ہوتے ہیں تو خون نکلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو زبان پہ آہستہ آہستہ رگڑنا ہے، لیکن وہ عارضاً ہے۔ دانتوں پہ استعمال کا طریقہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ طولن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع